حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عمل آپ کو بتاتا ہوں، انشاءاللہ ہر آدمی کے کام آئے گا۔ آج کل یہ چیز عام ہے کہ لوگ کہتے ہیں آمدنی بہت زیادہ ہے مگر اخراجات اتنے ہیں کہ سنبھالے نہیں جاتے۔ ہم کماتے زیادہ ہیں مگر خرچہ بہت ہو جاتا ہے، بچتا کچھ نہیں ہے، تکلیفیں زیادہ ہیں، گھر میں فاقے ہو جاتے ہیں، گھر میں مصیبتیں آ جاتی ہیں، گھر میں لڑائی فساد دنگا ہو جاتا ہے۔ یہ چیز عام ہے۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ بلا کو کھا جاتا ہے۔ اور ایک اور چیز، ایک حدیث اور بھی ہے بھئی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے کوئی قرضہ دو۔ قرضہ اللہ پاک کو تو نہیں چاہیے مگر وہ صدقہ ہوتا ہے، جو صدقہ ہم دیتے ہیں وہ اسے 10 گنا بنا کر ہمیں واپس کرتا ہے، قیامت کے دن وہ 70 گنا ملے گا۔ آپ ایسا کریں کہ آپ کی آمدنی میں برکت نہیں ہے، آپ کی آمدن پوری نہیں ہوتی، آپ کے گھر میں فساد آتا ہے، آپ کی تکلیفیں زیادہ ہیں، آپ اخراجات زیادہ ہیں مگر آمدن پوری نہیں ہوتی، تو آپ ایسا کریں کہ اپنی آمدن میں سے جو نفع ہو اس میں سے کچھ مقرر کر لیں۔ یہ زکوٰۃ کے لحاظ سے تو 2.5% ہے، 100 کے 2.5 روپیے ہیں، اور اگر عشر کا لگائیں تو پھر وہ 10% ہے۔ اگر عام طور پر دیکھیں تو اگر 5% آپ نے مقرر کیا ہے اور آپ کی 1000 روپے آمدنی ہے تو آپ نے 5 روپے کے حساب سے وہ 50 روپے الگ کر لینے ہیں۔ وہ کسی فقیر کو، کسی محتاج کو، کسی لنگڑے لولے کو، کسی یتیم کو، کسی رنڈوا بی بی کو، کسی ایسے غریب کو جس کا خرچہ پورا نہ ہوتا ہو، یا کسی ایسے بیمار کو، یا نلکا لگانے میں جہاں پانی کی ضرورت ہو یا سڑک پر پلی کی ضرورت ہو وہاں لگائیں۔ انشاءاللہ ایسی برکت ہوگی، ایسی برکت ہوگی، جہاں آپ کے 500 لگیں گے وہاں آپ کا صرف اور صرف 5 روپے خرچہ آئے گا۔ برکت ایسی ہوتی ہے۔ برکت لیں گے تو پھر آپ اس میں ہیرا پھیری مت کریں، پہلے صدقے کے پیسے الگ کر لیں، چاہے وہ آپ دیگ چڑھا کر وہ چاول بانٹ دیں، چاہے کسی مسجد میں لگا دیں، چاہے کسی طالب علم کو وردی لے کر دے دیں، جہاں چاہیں استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کے سب مسئلے دور ہو جائیں گے، نہ بیماریاں رہیں گی، نہ لڑائی فساد رہے گا، نہ کمی بیشی آئے گی، رزق اتنا بڑھے گا آپ کی سوچ سے بڑھ کر ہوگا۔ کیونکہ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی بزرگ گزری ہیں، وہ اپنی باندی کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ تو ایک دن ایک فقیر آیا، ان کے پاس ایک روٹی تھی، انہوں نے فرمایا باندی کو کہ وہ روٹی اس فقیر کو دے دے۔ باندی نے کہا ایک روٹی ہے، ہم 2 افراد ہیں، اب ہم کو پوری نہیں آتی تو آپ ایک بھی دے رہی ہیں۔ انہوں نے کہا میں آپ کو کہتی ہوں تو فقیر کو روٹی دے دے۔ انہوں نے وہ روٹی دے دی۔ تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی، دروازے پر ایک آدمی آیا، وہ باندھی گئی تو وہ آدمی 6 روٹیاں لیے کھڑا تھا۔ اس نے کہا یہ آپ کے لیے ہیں۔ تو باندھی نے آواز دیکھ کر بی بی رابعہ بصری سے پوچھا کہ میں یہ روٹیاں لے لوں، 6 ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں یہ ہماری نہیں ہے، اسے کہو کہ آگے لے جائے۔ تو وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی تو پھر ایک آدمی آیا، وہ 11 روٹیاں تھیں اس کے پاس۔ تو انہوں نے کہا بھئی یہ 11 روٹیاں لیے کھڑا ہے تو پھر جو میں لے لوں؟ انہوں نے کہا ہاں یہ ہماری ہیں، لے لو۔ وہ لے لی انہوں نے۔ باندھی نے کہا ہمیں تو 6 بھی کافی تھی، ہم 2 تھی، ہم نے 2 کھانی تھی، 4 تو پھر بھی بچ جانی تھی۔ انہوں نے کہا اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ایک کے بدلے 10 دوں گا۔ تو
تو जो 11 रोटियां आई हैं, एक तो हमारी आई है और 10 जो दूसरी आई हैं वो अल्लाह की तरफ से आई हैं। तो उसमें इतनी बरकत, उनका यकीन था, हमारा यकीन नहीं है। हम कहते हैं हम ये जो 10 रुपए दे रहे हैं या 20 रुपए दे रहे हैं या 50 रुपए दे रहे हैं, ये तो पता नहीं हमने क्या चीज़ ले लेनी थी इससे, हो सकता है हमारे पास आए या ना आए। मेरा तजर्बा है, मैंने कई दफ़ा तिजारत करते हुए 5 रुपए उस वक्त, जबकि मतलब 5 रुपए का बहुत कदर होता था, उस वक्त देकर जाता था। चलो मैं कहता था मुझे 5 रुपए के बदले अल्लाह पाक ये 50 रुपए तो देगा, मेरा खर्चा तो निकल आएगा। तो अल्लाह पाक मुझे 250-300 रुपए का नफ़ा दे देता था। आप भी ऐसा करें, अपनी आमदन में से जो आपका नफ़ा है उसमें से कुछ मुकर्रर करें, और वो चीज़ जो मुकर्रर करें वो अलहदा कर दें और फिर उसको ज़रूर बांट दें। आप ज़रूर ये काम करें, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सब फैसले अल्लाह की तरफ से होते हैं। अल्लाह आपका निगहबान हो जाएगा। आप सदका देने से बला टल जाएगी, सदका देने से बीमारी दूर हो जाएगी, सदका देने से भूख ख़त्म हो जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।